السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی کو رمضان المبارک کی مبارکبادیاں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ مکمل ایک مہینہ ہم تمام لوگوں کا خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، اور ہمیں اس مہینے میں خوب کار خیر کرنے، نیکیاں کمانے اور اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ چلیں آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے لب کشائی کی غرض سے حاضر ہو جائے، اور کچھ ضروری مسائل روز 2-3 مسائل آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں، تاکہ اس کی روشنی میں اگر وہ مسائل آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں ہیں، تو آپ اسے درست کر لیں۔ تو آج چونکہ جمعرات ہے، کل جمعہ کا دن ہے، جسے ہفتے کی عید کہا جاتا ہے، سید الایام کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران بہت سی ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کی اصلاح نہایت ضروری ہے، لیکن لوگ عدم علم کی بنیاد پر دیکھتے ہوئے جو غلطیاں برسہا برس سے آباء و اجداد کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اسی کے نقش قدم پر کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کلام، یعنی جب خطبہ کے لیے اذان دی جائے تو اس وقت کے بعد سے نہ کوئی شخص نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ کسی قسم کی گفتگو کر سکتا ہے، جبکہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ لوگ گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، یا پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر مؤذن خطبے کی اذان دینے جا رہے ہوتے ہیں، اسی وقت لوگ سنت وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے، چونکہ خطبہ سننا واجب ہے، اور جو نماز ہے وہ کیا ہے، اب سنت پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سنت کے مقابلے میں جو واجب ہے اس کا مرتبہ بڑھ کر ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ پہلے ہم خطبہ پڑھیں، اس کے بعد فرض ادا کریں، اور جب فرض سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد جو سنت ہماری نماز کے پہلے کی رہ گئی ہے اسے ادا کریں۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ خطیب سے قریب ہوں ان پر ہی خطبہ سننا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ خطیب سے قریب ہوں یا خطیب سے دور، دونوں صورتوں میں آپ پر خطبہ سننا واجب ہے۔ آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے کہ خطیب کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے، لہذا مجھ پر خطبہ سننا واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ کچھ لوگ خطبہ کے دوران بیٹھتے ہیں کہ پہلے خطبہ میں پاؤں بیٹھا کر، یعنی کہ جو حال پہلے خطبہ میں جو بیٹھا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر، اور دوسرے خطبہ میں ہاتھ چھوڑ کر، تو یہ کوئی واجب طریقہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے اس کی وجہ سے اسے برا بھلا کہنا، اسے مطعون کرنا، تو یہ بالکل ہی غیر مناسب ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جب خطبہ کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس وقت اشہد ان لا الہ ہو یا اشہد ان محمد رسول اللہ ہو، اس وقت کچھ لوگ ہاتھ کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ خطبہ کے علاوہ تمام صورتوں میں تو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن جب حالت خطبہ میں ہو، یعنی جب خطبہ کے لیے اذان دی جائے تو اس وقت بوسہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ خطبہ کے دوران کسی بھی قسم کا کلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔
تو لہذا خطبہ کو کے وقت چومنا تو گویا کہ حرکت پیدا کرنا ہوا، درود شریف بھیجنا ہوا، تو یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری صورت جو ایک اور مسئلہ جس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ صرف جمعہ کے دن آتے ہیں ایسے وقت میں کہ نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اور نکلتے ہیں ایسے وقت جیسے ہی دوسری طرف سلام پھیرے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو وہ صرف فرض ہی ادا نہ کریں بلکہ سنت کا بھی اہتمام کرے، اور وہ بھی سنت مؤکدہ جس کی ادائیگی کا شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور چھوڑنے پر اسے گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ ہاں اگر سنت غیر مؤکدہ ہے تو اسے آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کا ادا کرنا آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کی بھی عادت بنا لینا کہ یعنی آپ پڑھنا ہی نہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جمعہ کے خطبہ کے حوالے سے جو میں نے مختصر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفصیلی بیان اس لیے نہیں کی گئی کہ وقت طویل ہو جاتا، تو امید ہے کہ یہ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں آپ کے حق میں مفید ہوں گے، اور اگر اب تک یہ غلطیاں آپ کر رہے ہوں تو اس کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اگر لوگوں کی اصلاح کریں۔ اگر آپ کے اندر اصلاح کی سکت ہوں لیکن اصلاح کا انداز نہایت شائستہ ہو، مہذب ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے طریقے اصلاح سے دوسرے لوگ بدظن ہو جائیں، دوسروں کے دل شکنی ہو، جیسا کہ ہمارا آج کل کا ماحول ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کم اور ان کی تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ماہ سیام کی خوب نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔